چچ کے بادشاہ بنتے ہی 632 عیسوی میں برہمن ڈائنیسٹی کا آغاز ہوتا ہے اور ساتھ رائے ڈائنیسٹی کا اختتام ہوتا ہے۔ بادشاہ بننے کے تقریباً 6 ماہ بعد آخر کار یہ خبر راجہ ساہا سے دوم کے بھائی میرت تک پہنچی جو چتوڑ کا بادشاہ تھا۔ غصے میں آ کر اس نے چچ سے اروڑ میں جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن چچ سے جنگ میں میرت کو بہت بری شکست ہوئی اور وہ قتل بھی ہو گیا۔ اس جنگ میں فتح کے بعد رانی سوہن دیوی نے چچ سے شادی کر لی اور چچ کے رانی سوہن دیوی سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ چچ کی فیملی کا یہ فیملی چارٹ ملاحظہ فرمائیں۔ اس وقت برہمن سلطنت کا دارالخلافہ اروڑ تھا اور آج کے حساب سے اروڑ روڑی شہر کو کہا جاتا ہے جو سندھ کا آج بھی ایک قدیمی شہر ہے۔ چچ نے 40 سالوں تک حکومت کی اور اس کے انتقال کے بعد اس کا بھائی چندر تخت نشین ہوا۔ چندر اروڑ کی سلطنت کو صرف 7 سال ہی چلا سکا کیونکہ 8ویں سال اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ چچ کا بیٹا داہر اروڑ کی تخت پہ بیٹھا اور چندر کا بیٹا راج جو برہمن آباد میں جانشین ہوا۔ برہمن آباد آج کے حساب سے شکارپور شہر ہے۔ چندر کے بیٹے راج کی حکومت برہمن آباد پر 1 سال ہی نہ چل سکی۔ پھر برہمن آباد پر چچ کے دوسرے بیٹے دہر سینا نے کنٹرول کر لیا۔ برہمن آباد پر حکومت حاصل کرنے کے بعد دہر سینا نے بادشاہ اگھم کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اب چچ کے دونوں بیٹے راجہ داہر اور دہر سینا دونوں تخت نشین تھے۔ راجہ داہر اروڑ سے ملک کو سنبھال رہا تھا جبکہ راجہ دہر سینا سلطنت کا ایک چھوٹا حصہ برہمن آباد سنبھال کر خوش تھا۔ کچھ عرصے کے بعد راجہ دہر سینا جو چچ کا بڑا بیٹا تھا اس نے محسوس کیا کہ ان کی اکلوتی بہن شادی کے لائق ہو چکی ہے اور اس کے پاس بھاٹیا کے راجہ کا رشتہ بھی آ چکا تھا۔ اس لیے راجہ دہر سینا نے اپنے چھوٹے بھائی راجہ داہر کو قاصد بھجوایا کہ ہمیں اپنی بہن کی شادی بھاٹیا کے راجہ سے کروانی چاہیے، آپ تیاریاں مکمل کر لو، 1 ماہ بعد ہم اپنی بہن کو رخصت کر دیں گے۔ اس بات کے لیے راجہ داہر بھی تیار ہو گیا تھا، مگر جب اسے اپنے خاص نجومیوں سے اس بات کا علم ہوا کہ جو اس لڑکی سے شادی کرے گا وہ سندھ کا بادشاہ ہوگا، یہ سن کر راجہ داہر پریشان ہو گیا۔ پھر راجہ داہر نے پریشانی کی حالت میں وزیر بدھی من سے مشورہ کیا۔ وزیر بدھی من نے راجہ داہر کو اپنی ہی بہن سے شادی کا مشورہ دیا اور یہ بھی کہا کہ آپ صرف سلطنت بچانے کے لیے ہی شادی کریں اور اپنی بہن سے باقی کوئی رشتہ نہ رکھیے گا بلکہ کنارہ کشی کیجیے گا۔ لہٰذا بادشاہ اس بات پہ راضی ہو گیا۔ اس کے بعد راجہ داہر نے اپنے بڑے بھائی دہر سینا کو خط لکھا اور سارے معاملے کے بارے میں آگاہ کیا، جس پر دہر سینا بہت غصہ ہوا اور راجہ داہر کو ان سب کرنے سے منع کیا اور کہا اگر تم نہ مانو گے تو میں تم سے جنگ کروں گا۔ لہٰذا راجہ داہر نہ مانا۔ اس لیے دہر سینا نے برہمن آباد سے لشکر کے ساتھ اروڑ کی طرف مارچ کیا اور اروڑ کے قلعے پہ پہنچ کر راجہ داہر کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی جنگ نہ ہوئی پر محاصرے کے چوتھے دن راجہ داہر کے بڑے بھائی دہر سینا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے بھائی کی انتم رسومات بھی راجہ داہر خود ہی ادا کرتے ہیں۔ اس وقت عراق کا گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف کی طرف سراندیپ کے راجہ نے 8 جہازوں میں ہدیے، تحفے، ہیرے، موتی، حبشی غلام اور بے مثل اشیاء کے نادر تحائف دارالخلافہ کو روانہ کیے۔ ان جہازوں میں کچھ مسلمان عورتیں بھی تھیں جو خانہ کعبہ دیکھنے کے غرض سے جا رہی تھیں۔ جب یہ بیڑا ملک قازون کے پاس پہنچا تو تیز ہواؤں اور سمندری طوفان کی وجہ سے اس کا رخ دیبل کی طرف ہو گیا اور مجبوراً اس کو دیبل میں روکا گیا، جسے اس وقت کے لٹیروں نے لوٹ لیا اور عورتوں کو قید کر لیا۔ یہ خبر کسی طرح اس وقت کے گورنر حجاج بن یوسف کو پہنچی
تو اس نے فوراً ایک قاصد راجہ داہر کو بھجوایا کہ عورتوں کو رہا کریں اور شاہی تحفے واپس کروائیں، جس پر راجہ داہر نے جواب دیا کہ یہ لوگ قزاق ہیں، ان سے کوئی طاقتور نہیں اور یہ ہماری اطاعت بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ دیبل بھی داہر کی حدود میں تھا۔ اس وقت برہمن سلطنت کے حدود دیبل سے لے کے ملتان تک تھے۔